حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، قرآن سے ملا۔ نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، یہ شوق ہم کو حضرت حسن سے ملا، حسن سے ملا۔ یاسین سے، یاسین سے تشفی قلب و جگر ملی، اظہار شکر سورہ رحمان سے ملا، رحمان سے ملا۔ ماشاءاللہ بہت بیداری کے ساتھ آپ لوگ جلسہ کو سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ کے بیٹے کو قبول فرمائے، میرے مطالعے کو تازہ فرمائے۔ میرا نام جلسوں میں نہیں ہے، لیکن کل مولانا تنویر ذکی صاحب کے ساتھ مجھے سفر کرنا ہے، اس لیے مجھے موقع مل گیا۔ آپ لوگ یہاں سے لے کر وہاں سننے میں تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ آدھا سنیں گے آدھا نہیں سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ ہم بھی جنازہ پڑھانے آئے ہیں، سیدھا جنازہ پڑھا کر چلا جاؤں۔ 3 سوال ہے، 3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ آدمی تو جنت میں جائے گا، بندے کا عمل اچھا ہوگا، عمل ہوگا، لیکن عمل کے ساتھ اور کیا ہوگا جو بندہ جنت میں پہنچ جائے گا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، ابھی ہم لوگ جلسہ میں آئے ہیں، صرف تقریر سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تقریر پہ ہم لوگ تقریر کے اوپر عمل کریں گے یا کیسے کریں گے؟ یہ جلسہ کامیابی کی دہلیز سے پہنچے گا۔ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ آپ لوگ سوالوں کا جواب سننے کے مکمل تیار ہیں، مکمل بیدار ہیں؟ حاضر انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال تھا آدمی جنت میں جائے گا، بندے کا عمل اچھا ہوگا، صرف عمل سے نہیں، ادھر بندے کا عمل ہوگا، ادھر اللہ کا فضل ہوگا، بندہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ میرا دوسرا سوال تھا، آخری سوال تھا، ابھی ہم لوگ جلسہ میں آئے ہیں، صرف تقریر سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، تبھی یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے انشاءاللہ، عمل کی نیت سے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ در فیض محمد باہ آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے، آتش دوزخ میں جائے، جس کا جی چاہے معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہیں عیسیٰ کو، تو دادا کون ہے ان کا بتائے، جس کا جی چاہے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 1 منٹ کا نمونہ آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیں گے؟ ہاں بھی انشاءاللہ۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے یہ مکتب کا جلسہ ہے، دعا کیجئے مولانا امجد صاحب اس جلسے کو کرائے ہیں، اللہ دعا کیجئے اللہ ان کی محنت کو قبول عطا فرمائے۔ یہودی نے بازار میں سوال کھڑا کیا کہ جو میرے 4 سوال کا جواب دے دے گا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ 4 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال، یہودی نے پہلا سوال کیا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسرا سوال کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، تیسرا سوال تمہارا اللہ تمہاری عبادت کو کیسے دیکھ لیتا ہے، اور تیسرا سوال کہ ابھی تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے۔ علماء موجود تھے، کوئی جواب نہیں دے پائے، لیکن اسی مکتب سے پڑھنے والا بچہ گزر رہا تھا، دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، علماء موجود ہے،
کہا کہ یار یہ بھیڑ کیسا؟ کہا کہ بیٹا یہودی کا سوال ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اگر کوئی جواب دے دے گا تو یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ کہا کہ اس کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب لوگ 55 میں ہے بیٹا تو 55 میں ہے۔ بچہ بولا کہ عمر سے مطلب نہیں ہے، سوال کے جواب دینے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ بچہ اسٹیج پر گیا، کہا کہ یہودی بتا تیرا سوال کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے بتلاؤ۔ بچہ کہتا ہے کہ 10 سے نیچے کی گنتی گنو۔ گنتی گنا، 10 9 8 1 تک آیا۔ کہا کہ بتاؤ 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا کہ 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ کہا میرے اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ دوسرا سوال بچے نے پوچھا، بتاؤ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میرا دوسرا سوال ہے کہ تمہارا اللہ تمہاری عبادت کو کیسے دیکھ لیتا ہے؟ کہا کہ ایک جگ میں ایک گلاس پانی کو لایا جائے، اسٹیج پر پانی لایا گیا۔ اس یہودی سے بچے نے کہا کہ اس پانی کو ذرا غور سے دیکھو۔ جب پانی میں آپ غور سے دیکھیے گا تو آدمی کا تصویر نظر آتی ہے۔ جب پانی کو دیکھا گیا تو بچے نے کہا کہ پانی میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا کہ مجھے اپنی تصویر نظر آ رہی ہے۔ کہا مکمل آ رہا ہے؟ ہاں بالکل مکمل آ رہا ہے۔ کہا کہ جو تم اپنے ہاتھ سے پانی چلا کر لائے ہو اور دیکھ رہے ہو، تمہیں اپنی تصویر پانی میں نظر آ رہا ہے۔ جو اللہ انسان کو پیدا کیا وہ اپنی بندوں کی عبادت کیسے نہیں دیکھ پائے گا؟ تیسرا سوال بچے نے پوچھا یہودی سے، بتا تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ میرا تیسرا سوال ہے کہ تمہارا اللہ کا رخ ابھی کدھر کو ہے؟ بچے نے کہا ایک چراغ کو روشن کیا جائے، ایک چراغ کو جلایا جائے۔ چراغ روشن کیا گیا۔ بچے نے یہودی سے پوچھا بتاؤ اس کا رخ کدھر کو ہے؟ تو یہودی ہکا بکا رہ گیا، کہا اس کا رخ تو چاروں طرف ہے۔ کہا کہ میرا اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بچے نے 3 سوال کا جواب دے دیا۔ کہا کہ آخری سوال بتا تیرا کیا ہے؟ کہا کہ میرا آخری سوال ہے تمہارا اللہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے 4 سوالوں میں سے میں نے تمہیں 3 سوال کا جواب دے دیا ہے۔ آخری سوال کا جواب جب دوں گا جب تم کرسی پہ سے نیچے آؤ گے اور میں کرسی پہ بیٹھوں گا۔ مجمع میں تعین ہو گیا کہ بات تو صحیح ہے، بچے کی فرمائش ہے بچے کو کرسی پہ بٹھایا جائے۔ بچے کو کرسی پہ بٹھایا گیا۔ اب بچے نے کہا کہ میرا اللہ یہ کر رہا ہے کہ 6 سال بچے سے ایک 55 سال آدمی کو ذلیل کرا رہا ہے، اور میرا اللہ 6 سالہ بچے کو عزت دلا ہے، کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ یہ بچہ کون تھا تو معلوم ہے؟ یہی بچہ آگے چل کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے جانے گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اپنے بچے کو مکتب میں مدرسے میں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جو اچھا بچہ ہوگا اسے اسکول بھیجیں گے، جو بچہ سے نہ کسی نیتا چاہے گا وہ مکتب آئے گا ہاتھ دے انشاءاللہ۔ خیر، جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ حاصل جنہیں ہے عشق محبت کا خزینہ، کونین کی دولت کے وہ طلبگار نہیں ہے۔ جو دین ہمیں دے گئے سلطان مدینہ، ہم اس کے بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس منہ سے محمد کے وہ بنتے ہیں فدائی،
اغیار کی رسموں سے جو بیزار نہیں ہے، عجب تیری محفل میں دیکھا تماشا، عجب تیری محفل میں دیکھا تماشا، کہیں ہے روشنی کہیں ہے اندھیرا، مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے بے ہیں، شک مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں، کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ۔ مبارک تجھے ہو تیرے دل کی دنیا، میری زندگی کا کوئی غم نہ کرنا، یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے، نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے، نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے۔ بس مفتی سہراب صاحب کی آمد ہوگی، میرا پیغام ختم ہو جائے گا۔ ایک نمونہ کو ذرا دھیان میں رکھیے، ایک نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے۔ اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا شاہ جہاں، اور شاہ جہاں جس کرسی پر بیٹھتا تھا، آپ کو سن کر کیا حیرت ہوگی، آج ہمارے پاس تھوڑا سا مال ہے، ہم غرور کرتے ہیں، لوگوں سے حسد کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے بادشاہ کو یاد رکھیے، شاہ جہاں جس کرسی پر بیٹھتا تھا وہ سونے اور چاندی کا تھا، اس کرسی کا نام تخت طاؤس تھا، اور جیسے ہی شاہ جہاں بادشاہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے آیا، ابھی 2 منٹ ہی ہوا تھا سجدے میں گر گیا، اور خدا سے کہنے لگا، اے میرے خدا، فرعون لکڑی کی کرسی پر بیٹھا، سر اوپر کیا، دریائے نیل میں غرق ہو گیا، یہ شاہ جہاں بادشاہ سونے اور چاندی کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ بے شک پہلے توبہ سے دل پاک کر